بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھی بچوں، آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ پڑھنا ہے کتب سماویہ، آسمانی کتابیں۔ سماویہ آسمان کو کہتے ہیں، کتب ظاہر کتابوں کو کہتے ہیں، اور آسمانی کتابیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی ہیں ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو چلے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ظاہر نبیوں کو بھیجا گیا تاکہ تمام انسانوں تک اچھی باتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، کیونکہ پہلا پوائنٹ ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ جو بھی نبی آتے تھے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ مین یہیں سے ساری جو برائیوں کی جڑ ہے نا وہ یہاں سے نکلتی تھی کہ لوگ جو ہیں مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے تھے اور اس کو مان لیتے تھے یہ ہمارا خدا ہے، چاند ہے، سورج ہے، باقی چیزیں ہیں، جو بڑی چیز نظر آئی لو جی یہ ہمارا خدا ہے، جس سے ڈر گئی یہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ بیسک پوائنٹ تمام نبیوں نے بتانا تھا کہ بھائی خدا ایک ہے آپ لوگوں کا اور اسی کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اچھے کام کرنے کا حکم دیا، یہ بھی ایک جنرل بات دی جو تمام نبی کہتے تھے کہ اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اب کتابوں کی تو سمجھ آ گئی کہ بکس ہیں وہ، اور صحیفے کیا چیزیں ہیں؟ صحیفے اصل میں تھوڑی چیزیں ہوتی تھیں، کچھ صفحات ہوتے تھے، کوئی 1-2 چیپٹر ہو گیا۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے نبی کریم آیا نا، تو لیکن یہ ہے کہ چند کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی جو اب باتیں بتائی جا رہی ہیں پچھلے صحیفوں، پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی ان کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں وہی باتیں ہیں جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے، قرآن مجید میں ذکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں، آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ بھی ایک اچھی انفارمیشن ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، کوئی اور ادھر ادھر سے نہیں آئے، کسی اور اولاد میں سے نہیں آئے۔ اس وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی کہ انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ تینوں الہامی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں، اب یہ دیکھیں یہ 3 بڑے مذہب ہیں جو اس ٹائم بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں اور اسلام۔ جو بڑے مذہب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے مذہب ہیں، ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ تو اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے، یعنی تینوں لوگ جو ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہم نے کئی دفعہ یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ اور بھی کتابیں ہوں گی لیکن 4 نبیوں کا اور ان کی کتابوں کا ذکر ہے تو وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تورات ہے، تورات کیا ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا۔ فرعون ان کے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے والا کہ میں ہی خدا ہوں، لوگوں کو کہتا تھا میری عبادت کرو میں خدا ہوں، تو اس کے سامنے کلمہ حق بتانا کہ بھائی تم خدا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ خدا ہے، تو وہ پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا فرمائی۔ یہ پوری کہانی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کی جو بنی اسرائیل قوم تھی نا وہ فرعون کی غلامی میں تھی اور فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو بہرحال زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ بادشاہت بھی کن کو ملی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا، یعنی کہ جو حکومت کر رہے ہوتے تھے وہ علیحدہ خاندان تھا، اور نبوت جس خاندان میں آ رہی ہوتی تھی وہ غریب اور نارمل درجے کے لوگ ہوتے تھے۔ تو آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پچھلے نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم ہے، کیونکہ ظاہر حضرت مریم کے بیٹے تھے تو ابن مریم کہا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کلمت اللہ بھی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق پڑھتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ساری تعلیمات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو مان لینا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب اگلا نبی آ جاتا ہے تو پچھلے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب جو نبی ہے اس کی بات کو آپ نے ماننا ہے، کیونکہ وہ لیٹسٹ ہے۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی کہ ان کی باتوں کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ تین عقائد موجود رہے ہیں۔ کون سے؟ عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت نبیوں کو ماننا، اور عقیدہ آخرت کہ آخرت بھی ہونی ہے، آنی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ تین باتیں تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہی ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی، یعنی کہ اس کو چینج کر دیا، تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا، یعنی کہ نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کرنی، یہ سارے پچھلی جو تھیں ان میں موجود تھیں، پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، پچھلی جو لوگ تھے، قومیں تھیں، ان میں موجود تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا شکل تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے کہ نماز ایسے نہیں تو ایسے پڑھنی ہے، روزہ اتنے ٹائم میں نہیں تو اتنے ٹائم میں رکھنا ہے، تو یہ چیزیں موجود رہی ہیں پہلے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، کیونکہ یہ جنرل چیز ہے۔ آپ کا کردار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تو یہ تو ہر مذہب جو ہے وہ یہی سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی ہے اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ نبی بھی آئے، کتاب بھی آئی، تو وہ جو قوم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اہل کتاب۔ جیسے یہودی اور مسیحی، ہم مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت یعنی کہ فطرت کی جو چیزیں ہیں جیسے سورج چاند وغیرہ ہو گئے، یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان
ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کتابیں برحق ہیں، یعنی کہ بالکل صحیح ہیں، سچی ہیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی، اس میں چینجز لے آئے، تبدیلی لے آئے، وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہ رہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا ضرور احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کو اب چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا ہے۔ پچھلی ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئیں، یونین ہو گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ اور نبی نہیں آنے، تو جب اور نبی نہیں آنے تو اور کتاب نہیں آئے گی، تو یہی کہ ایک کتاب جو ہے وہ قیامت جب تک آنی ہے تب تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ اوکے ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کیونکہ ظاہر اینڈ تک رکھنا ہے اس کو، تو انسان تو پھر چینج کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر اسی طرح ہی ہوتا ہے، ان کی کتابوں کو مانیں گے، ان کے نبیوں کو مانیں گے تو وہ لوگ بھی ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ یاد رہے ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزیں بعض اوقات ہم لوگ بعض کو کٹر ہو جاتے ہیں بڑے، کہ بھائی ان سے رابطہ ہی نہیں رکھنے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں بتا رہے ہیں کہ اچھے معاشرتی تعلقات رکھنے چاہیے اور کاروبار کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اب ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے MCQs ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جی جد الانبیاء، تمام نبیوں کے جد، ان کے باپ، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا فرمائی گئی وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ذکر اس کا ہے وہ کون سی ہے؟ روزہ ہے، کیونکہ حج عمرہ طواف نہیں ہے، روزہ ہے، نماز ہے، وہ باتیں بتائی گئی تھیں۔ مسیح لقب ہے کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں نا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید، کیونکہ ساری کتابوں کی نچوڑ جو ہے وہ اب اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ شارٹ سوال ہیں اور یہ ایک لانگ سوال ہے، ان کا دیکھتے ہیں آنسر کہاں موجود ہے۔ تو پہلا شارٹ کویسچن یہی ہے کہ آسمانی جو صحیفے ہیں اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہاں سے اس کا آنسر لینا ہے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں یہاں سے لے کے خاص طور پر ذکر آیا ہے ادھر تک آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے، وہ تھا بنی اسرائیل کے متعلق کہ جی بنی اسرائیل کون لوگ ہیں، تو وہ اب یہاں سے کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کا تعارف ہو جائے گا، یہ ان کا سوال ہے۔ کویسچن نمبر 3 جو ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا سوال کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام یہاں سے زبور کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر سے لے کے تو یہاں تک کر لیں، کافی ہے، 2 لائنیں بن جائیں گی آپ لوگوں کی، یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کر لیں۔ کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے یہاں پہ، لیکن یہ کویسچن تھا کیا، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے ہیں، تو یہ 3 عقائد تھے نا، تو یہاں سے آپ اس کو لے لیں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور یہ یہاں سے یہاں تک لے آئیں کیونکہ ذرا لائن تھوڑی بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں تک لے آئیں، تینوں عقائد پر بہت زیادہ زور دیا۔ اور 5واں جو کویسچن ہے وہ کیا چیز ہے، ذرا کویسچن پڑھ لیتے ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب میں فرق۔
تو یہ پورا پیراگراف ہے، کیونکہ اس میں شروع میں پہلی لائن میں وہ جو ہے اہل کتاب کے متعلق بتایا اور آگے مشرکین کا بتا دیا ہے۔ تو یہ 5 ہمارے شارٹ کویسچن ہو جائیں گے۔ جو ایک لانگ کویسچن ہے کہ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں، تو جامع نوٹ جہاں پہ بکس شروع ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ہم لکھ دیں گے، یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے۔ یہ جو بڑی سی لائن میں نے ریڈر لگائی ہے نا، ادھر سے شروع کر لیں، تورات سارا آ جائے گا، زبور، انجیل، قرآن مجید، تو جہاں قرآن مجید کا اینڈ ہو رہا ہے یہ ساری آپ نے لکھ لینی ہے، تو یہ لانگ کویسچن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، پھر اللہ حافظ۔